السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے۔ ایک گل نو یاد تو رکھا بد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔
اس وقت آسمان دا سورج ساڈے تو کئی ہزار کلومیٹر دور ہے۔ اس کے باوجود وہ حدت و شدت و حرارت دا عالم ہے کہ دوپہر دے وقت 5 منٹ بھی بندہ سورج دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان قریب ایک ایسا وقت آن والا ہے کہ جدوں یہی آسمان دا سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا، زمین تب کے تانبا نما ہو جائے گی، تمام مرد و زن سر تو بدن تو پیراں تو برہنہ ہوں گے، سارے میدان محشر کے اندر کھڑے ہوں گے۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ بامشکل میدان محشر کے اندر 2 قدم رکھن دی جگہ ملے گی، پھر جتھے قدم رکھ دیتے اتھوں قدم ہلان دی اجازت بھی اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں ہوئے گی۔ قیامت والے دن دا روب ڈر تے خوف نہ ہوئے گا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت دے دن دا روب ویکھ کے بچے بھی بوڑھے ہو جان گے۔ اور تسی آپ اندازہ لگاؤ کہ آسمان دا سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے، زمین تانبا نما ہوئے، مرد و زن سر بدن پیراں تو برہنہ ہوں، میدان محشر دے اندر کھڑے ہوں، قدم ہلان دی اجازت نہ ہوئے، خوف اتنا ہوئے کہ بچے بوڑھے ہوتے ہون۔ اندازہ لگاؤ کہ ایسے عالم دے اندر کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوئے گا، تے کھڑا کنی دیر ہونا ہے؟ 1 دن، 1 ہفتہ، 1 منتھ، 1 سال نہیں، 50,000 سال تک کھڑے ہونا ہے۔ اس دن سب تو زیادہ جس چیز کی ضرورت پیش آئے گی وہ ہوئے گا سایہ۔ بھی چلو کھلونا ہی ہے، کتے چھاویں تے کھلو جائیے، تے سایہ اس دن کوئی نہیں ہوئے گا، نہ درخت دا، نہ حجر دا، نہ شجر دا، نہ بلڈنگ دا، نہ عمارت دا، نہ بادل دا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، صرف ایکو سائے دے، اور وہ ہوئے گا اللہ سبحانہ و تعالی دا سایہ۔ بڑے مقدرہ والے بندے ہون گے جڑے اس سائے دے نیچے کھڑے ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تمہید الفرش اندر فرماتے ہیں 70 قسم دے بندے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے نیچے کھڑے ہوں گے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری اندر فرماتے ہیں 28 قسم دے بندے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے نیچے کھڑے ہوں۔ امیر المومنین فی الحدیث
حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی جامع صحیح البخاری اندر فرماتے نے 7 قسم دے بندے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے نیچے کھڑے ہوں، اور انہاں نال نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث بیان فرمائی، جس حدیث اندر نبی پاک نے ایکو مقام تے 7 خوش نصیب بندیاں دا ذکر کیتا کہ اے بندے اللہ دے عرش دے سائے تھلے کھڑو۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو بخاری شریف اندر 4 جگہ تے لے کے آئے، کتاب الزکاة اندر، کتاب الاذان اندر، کتاب الرقاق اندر اور کتاب الحدود اندر۔ حدیث سے راوی نے حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی بیان کر دینے، حدیث سن لیجیے۔ میرے ارتساد پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ورجل قلبہ معلق بالمسجد ورجلان تحابا فی اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ رواہ البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دینے، کون ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ وہ عظیم انسان نے جنہ اللہ دے پیغمبر کو سب تو زیادہ حدیثاں روایت کی دیاں، محتاط اندازے دے مطابق 2210 حدیثاں حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائیاں۔ لوگ شک کرنا شروع کر دیتا، ابو ہریرہ کی تے کولو جنی گلہ بیان کردہ، اللہ دے نبی وار جھوٹ تے نہیں منصور کردہ، معاذ اللہ۔ ایک بندے نے حضرت ابو ہریرہ دا امتحان لینا چاہیا، انہیں کھانا پکایا، کھانے تے بلایا، کھانا کھلایا، اور بعد اندر کندہ ابو ہریرہ میں نے اللہ دے نبی دیاں 100 حدیثاں سناؤ۔ آپ نے انہوں نبی پاک دیاں 100 حدیثاں زبانی سنائیاں، انہیں پردے دے اندر بندے بٹھائے سن، انہاں بندیاں جلدی جلدی حدیثاں دیکھ لیاں، نوٹ کر لیاں۔ سال گزر گیا، 1 سال گزر جان تو بعد انہیں دوبارہ کھانا پکایا،
کھانے تے بلایا کھانا کھلایا اور بعد اندر گندا ابو ہریرہ یاد کرو پچھلے سال تسی مینوں اللہ دے نبی دیاں 100 حدیثاں زبانی سنائیاں میں چاہنا وا وہی 100 حدیثاں دوبارہ سناؤ پردے دے اندر وہی بندے بیٹھے ہوئے نے پکڑ کے جناب 100 حدیثاں لکھیاں آئیاں ابو ہریرہ جھوٹ کے تے بول دائے ابو ہریرہ کولوں گل کتے کر دائے ابو ہریرہ غلطی کتے کر دائے ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی دیاں میں نو 100 حدیثاں سناؤ اوہی حدیثاں جنہاں پچھلے سال سنائیاں سن سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلے سال والیاں 100 حدیثاں زبانی پڑھ کے سنا دیتیاں نہ زبر دی غلطی آئی ہے نہ زیر دی غلطی آئی ہے اللہ احسان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سچے عاشق سچے محب اسی تے جھوٹا پیار کرنے والے وہ اللہ دے نبی دی حدیثاں یاد رکھ دے سن اسی جانو دا نمبر یاد رکھنے ہیں اسی جانو نو ملن دی تاریخ یاد رکھنے ہیں اسی جدوں ملے سا جانو نو کیڑے کپڑے پائے سن اسی یہ گلاں یاد رکھنے ہیں جھوٹے عاشق ویلے مسلمان کھوکھلے مومن دودھ پینے مجنو فصلی بٹیرے موڑ دے یار اسی نہیں سچا پیار کرنے والے کملی والے نال سچا پیار او کر دے سن جنہ لاکھ لاکھ حدیثاں کملی والے دیاں زبانی یاد کیتیاں ہونا سن اللہ کون سن صحابہ اکرام کہو رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں امانت دار صحابہ وفادار صحابہ دیانت دار صحابہ میرے پیغمبر دی حبدار صحابہ میرے پیغمبر دی جان نثار صحابہ میرے پیغمبر تو تن من دم تے جانا قربان کرنے والے صحابہ تائیں تے اللہ والا کہندا ہے انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا اوے اسی حدیثاں یاد نہیں کر سکدے تو چلو جنہ یاد کیتیاں نے انہاں دا تذکرہ سن کے سبحان اللہ تے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو ترا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ترا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے ہولی بولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے ہولی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیاں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا سبعۃ سات طرح دے بندے یذلہم اللہ فی ذلہ اللہ پاک دے عرش دے سائے دے نیچے ہون گے کرو یوم لا ذل الا ذلہ جدو اللہ پاک دے عرش دے سائے تو علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ پہلا بندہ فرمایا امامنا عادل عدل کرنے والا حکمران انصاف کرنے والا حکمران عدل کرنے والا پرائم منسٹر انصاف کرنے والا حاکم وقت عدل کرنے والا خلیفہ بادشاہ
حضرات محترم اگر اسی قرآن متوجہ دل پڑھیے تے پتہ لگدا ہے اللہ پاک نے لفظ عدد دا استعمال قرآن پاک اندر 24 مقام تے فرمایا ہے 12 گھنٹے دن دے تے 12 گھنٹے رات دے 12 تے 12 کنے ہو گئے 24 ہو گئے اللہ دسنا چاہتے ہیں انصاف 24 گھنٹے ہونا چاہیے عدل 24 گھنٹے ہونا چاہیے اے نہیں ظالم چھوٹے پھرن جناب 24 گھنٹے انصاف ہوئے 8 گھنٹے یا انصاف ہوئے جناب عدالتاں کھلن 4 گھنٹے نا 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 حضرات دی وقار انصاف 24 گھنٹے ہونا چاہیے انصاف ہر وقت ہونا چاہیے اور میں پیغام دینا چاہوں گا ہمارے یہ جو بڑے ہیں یہ لیڈران کو ایم پی آن ایم این ایس کو پیغام محبت دینا چاہوں گا آج ایک ایم این اے روٹی کھان میں کتے جائے نا تے 5 گڈیاں نال 2 اگے 2 پیچھے وچ جناب ایم این اے صاحب جاندے نے ایک نکا جا وزیر بھی جائے اور بھی 4-5 گڈیاں نال لے کے جاندہ ہے تے جاندہ کی رہنے صرف روٹی کھان اور روٹی کھان جاندہ ہے تے 4-5 گڈیاں لے کے جاندہ ہے لیکن میں تینوں ایک بندہ وکھاواں اے بھی بادشاہ کنے علاقے دا 22 لاکھ مربع میل دا حکمرانے نام جناب عمر ہے مدینیوں چلے نے فلسطین آئے نے 700 میل دا پینڈا طے کیتا ہے کنیاں گڈیاں نال نے کنے گن مین نال نے اور کنیاں تلوارہ نال نے کنے خجرہ والے نال نے حضرات ذی وقار ایک جناب عمر نے ایک جناب عمر دا غلام ہے ایک جناب عمر دا اونٹ ہے بس 3 جنے کدی جناب عمر بیٹھتے نے اونٹ تے غلام بہار پکڑ دے کدی غلام بہار پکڑ دے جناب عمر بیٹھتے نے کدی جناب عمر بہار پکڑتے نے غلام بیٹھتے ہیں اور ایتھے ساڈا نکا جا وزیر جاندہ 7 گڈیاں تے ویلا ہوتا ہے اور در میرا عمر ایک کوڑ تے بہ کے گیا ہے تے جدو فلسطین جو واپس آیا ہے تے بیت المقدس فتح کر کے آیا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان بادشاہ تے ہو سکنا ایک خون دا قطرہ نہیں بہایا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بیت المقدس فتح کر کے آئے اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ اللہ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا اللہ اللہ عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائے بڑھ بندائے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا امام عادل پہلا بندہ عدل کرنے والا حکمران کتنے ہوئے گا اللہ درش دے سائے تھلے اللہ اللہ تے دوسرا بندہ کیڑا ہے فرمایا کائنات دے لوگو ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ فرمایا کہنا ایک ترجمہ لوگ بھی کرنا ہے کہ جھٹکا ترجمہ پھر جھٹکا ترجمہ سن لو فرمایا ورجل شاب نشا فرمایا او نوجوان جنہوں جوانی وقت نشا لگائے کی لگائے بولو نشا کادا سگریٹ دا بیڑی دا نسوار دا پنگ دا نہیں ورجل
شاب نشا، فرمایا جس بندے نو فجر دا نشا لگا ہے، جس بندے نو ظہر دا نشا لگا ہے، جس بندے نو عصر دا نشا لگا ہے، جس بندے نو مغرب دا نشا لگا ہے، جس بندے نو عشاء دا نشا لگا ہے، ہر وقت نماز دا فکر ہے، ہر وقت اللہ دی عبادت دا فکر ہے، جس بندے نو تہجد وچ لطف آندا ہے، جڑا بندہ ہر وقت اللہ دے سامنے جھکدا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، سجدے کردا ہے، اللہ دے سامنے جھکدا رہندا ہے، اے بھی بندہ اللہ پاک درش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے، اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے، حشر دے او عرش دے او سائے تلے بشر نو کھلون گے، وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا، وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا، شیطانی آنکھیں لگ کے نہ جامی سلی ڈنگیا، پنج ویلے رات دی نماز پڑھ بندیا، تو پنج ویلے رات دی نماز پڑھ بندیا، صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادام دے، صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادام دے، اللہ تے رسول کو مرتبے او پام دے، تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ، رنگ جا محمدی چ رنگیا، تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چ رنگیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جانے سلی ٹنگیا، پنج ویلے رات دی نماز پڑھ بندیا، نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا، کہو انشاءاللہ پینا کہ نہیں پینا، نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا، جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا، تدے تے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا، تدے تے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، فرمایا دوسرا بندہ او نوجوان جڑا جوانی دے وقت اللہ دی عبادت کردا ہے، تے تیسرا بندہ کیڑا ہے، فرمایا ورجل قلبہ معلقم بالمسجد، فرمایا کائنات دے لوگو بندہ جدا دل مسجد نال لگا ہویا ہے، جدا پیار مسجد نال پیا ہویا ہے، کدی زور پڑھنا رہا ہے، کدی اثر پڑھنا رہا ہے، کدی مغرب پڑھنا رہا ہے، کدی شاہ پڑھنا رہا ہے، کدی مسجد دیاں صفا صاف پیا کردا ہے، کدی مسجد دیاں جناب ٹوٹیاں صاف پیا کردا ہے، کدی مسجد دا فرش صاف پیا کردا ہے، کدی مسجد دے اندر جناب فانوس لگاندا پیا ہے، کدی مسجد دی تعمیر کردا پیا ہے، کدی دروازہ مسجد لگاندا پیا ہے، مسجد 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 اللہ دے گھر نال پیار کردا ہے، اللہ اکبر، اللہ میری مجلس دے اندر اگر تواڈے وچ کوئی لاکھ پتی بندہ بیٹھا ہوئے میری گل تے توجہ کر لوے، اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ کروڑ پتی بندہ ہے او بھی میری گل تے توجہ کر لوے، اسی کی کرنے اسی ساری زندگی پیسہ کمانے ہر کما کے پھر گھومن والی کرسی تے اسی تھلے بیٹھ کے کہنے میں بڑے پیسے کما لینے اور میں مر بھی جاواں، میرے مرن تو بعد میری اولاد عیش کرے گی، تے تیرے مرن تو بعد تیری اولاد عیش نہیں کر دی بلکہ عیاشی کر دی گے، اللہ اکبر، اللہ گندے ڈانس دیکھے تیری اولاد، گندے مجرے کروائے تیری اولاد، اللہ دے بندیا اگر اللہ نے تینوں لاکھ پتی یا کروڑ پتی بنایا ہے کم از کم اپنے پیسیاں دے وچوں کوئی ایک نیکی انج دی کر کے چلا جا، تو مر جائیں نیکی نہ مرے، تو
مک جائیں نیکی نہ مکے، تو ختم ہو جائیں نیکی نہ ختم ہوئے، تو کہنگا ہے جدی کیڑی نیکی ہے رب جی وقار جڑی نیکی مک دی نہیں اس نیکی دا نام مسجد ہے۔ مسجد مک دی نہیں، مسجد ختم ہوتی نہیں، مسجد جناب جاندی کوئی نہیں، مسجد بنا جا تاکہ تیرے مرن تو بعد تینوں ثواب ملے۔ اگر مسجد بنا دی طاقت نہیں رکھدا وضو خانہ بنا جا تاکہ مرن تو بعد تیریاں نیکیاں چلدیاں رہن۔ اگر وضو خانہ بھی نہیں بنا سکتا تے کم از کم جنی جگہ تے بندہ نماز پڑھ جائے انہی جگہ دے پیسے دے کے مسجد واسطے انہی جگہ دے جا، وہ دی بجائے گئے بندہ جنی جگہ تے کھلو کر کے نماز پڑھ دائے نا قبر وچ بھی بندے نو انہی جگہ لب دی گئے، قبر وچ بھی لیٹن نو بندی انہی کو جگہ لب دی گئے۔ میرا ایمان ہے اگر تو انہی کو جگہ مسجد نو لے کے دے جائیں گا تو مر جائیں گا، جگہ تک اس جگہ تے نمازی نماز پڑھ دے رہن گے، قبر وچ اسی چلدا رہے گا۔ اے او نیکی ہے جڑی مک دی کوئی نہیں مٹ دی کوئی نہیں۔ اللہ سانو انجدیاں نیکیاں کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے محترم طاہر بھائی دس رہے سن، قاری صاحب بھی ذکر کر رہے سن، ایس مسجد نو بڑھان اندر جڑے بزرگ عابد حسین صاحب و دیگر بزرگ جنہ محنتاں کیتیاں تسی کی سمجھ دیو دنیا تو ٹر گئے نے تو انہاں دا نیکیاں والا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ ایتھے نمازاں پڑھیاں جا رہیاں نے انہاں نو ڈائریکٹلی ثواب مل گا، یہ نیکیاں مکن والیاں نہیں۔ اور میں تانوں بڑی پیاری گل سناواں، ادھر میرے توجہ رکھنا، جڑی مسجد نبوی ہے نا، مسجد نبوی دی جگہ سب تو پہلے پڑا کنے خریدی؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ صحیح البخاری میں آتا ہے کہ یہ یتیموں کی جگہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ہم مسجد بنائیں گے، پتہ کرو کن کی جگہ ہے، پتہ کیا یتیموں کی جگہ ہے، فرمایا یتیموں کو ابو بکر پیسے دے دو یہاں مسجد بنے گی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ خرید کر کے مسجد نبی دے دیتی۔ حضرت جی وقار نغلی گل سن، اللہ تینوں مکے لے جائے، اللہ تینوں مدینے لے جائے۔ جانا جے کہ نہیں جانا؟ کی خیال ہے؟ جانا ہے نا؟ اللہ 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 اللہ۔ پھر دعا کرا یا اللہ جنہیں بیٹھے رہنا سارے آنو مکہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی طیبہ جو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، کبھی طیبہ جو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ اگر تم میرے نبی کی نعت غور سے سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ اللہ اللہ تنو مکے لے جائے، مدینے لے جائے، تے جدو تسی مدینے جانا ہے نا کوشش کرنی ہے مدینے دا تنو پٹوار خانہ لب جا۔ پٹوار خانہ سمجھ ہو نا؟ مدینے دا جتھے اراضی ریکارڈ ہوندہ ہے، اراضی سینٹر جتھے ریکارڈ ہوندہ ہے زمین دا، اگر دونوں مدینے دا اراضی سینٹر لب جائے، پٹوار خانہ لب جائے، پھر تسی دونوں مدینے دے جناب اراضی سینٹر دے آؤ تو جناب افسر کو ملنا ہے، انہوں کہنا میں نو مسجد نبی دی فرد وخا۔ اگر تو مسجد نبی دی فرد ویکھ لویں، آج بھی مسجد نبی دی فرد تے نال لکھی آئے تے میرے ابو بکر دا لکھی آئے۔
اللہ اکبر اللہ حضرات جی وقار بندے تر جاتے نے نیکیاں نہیں تردیاں بندے مک جاتے نے نیکیاں نہیں مکدیاں پر انہاں نیکیاں دے وچوں سب تو بڑی نیکی مسجد ہے جڑی ضائع نہیں ہوندی برباد نہیں ہوندی اللہ وقت آپ بنا جاؤ اپنے ہتھاں بنا جاؤ اولاداں تے نہ سڑ کے جاؤ تہاڈے مرن تو بعد پتہ نہیں اولاد بنائے کہ نہ بنائے اے جڑا گجرا والا ہے نہ گجرا والا گجرا والے تو حافظ آباد والو جائیے نا تے رستے دے اندر ایک شہر آندا ہے انہوں کہندے نے قلعہ دیدار سنگھ شاید تہاڈے جو کسی نے ویکھیا جن نے ویکھیا ٹھیک ہے نہیں ویکھیا مینوں ویکھ لو میں ویکھیا ہے کی خیال ہے قلعہ دیدار سنگھ نا ایک شہر آندا ہے اے رمضان وچ میں اتھے تقریر کرن گیا رمضان اندر میں تقریر کرن گیا جس مسجد دے اندر میں تقریر کی تھی اس مسجد دے قاضی صاحب نے گل سنائی کہندے نے مولانا اے جڑی مسجد بنی پئی ہے نا اس مسجد دی اسا جگہ خرید لئی تے جگہ خریدن تو بعد مسجد بنانی ہوے اسی کو بندہ لب دے سجرا مسجد بنا دے یا کوئی تعاون کر دے ساڈے نال پتہ لگا گجراں والے تو کہ راہ والی دے علاقے دے اندر ایک بندہ ہے وہ بندہ کہندا ہے میں تانوں مسجد بنا دیاں گا کہندے نے سودا پتہ لیا رات دا نمبر لیا دے گھر چلے گئے مڑے انہوں جا کے بڑا دولت مند بڑا بزنس مین بندہ انہوں ساری گل سنائی وہ کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے میں تانوں مسجد بنا دیاں گا میں تانوں مسجد تہاڈی جناب تعمیر کر دیاں گا صرف رولا اینا ہے میں اپنے دل دا جناب پیوند کاری کروانی ہے تے میں انڈیا جا رہے ہیں ایک ہفتے بعد ہفتے تو بعد میں انڈیا جانا ہے دل دی پیوند کاری کروان تے میں جان تو پہلا اے تہاڈی مسجد دا کام شروع کرا کے تے پھر جاواں گا تسی چلے جاؤ میں آ جاواں گا یا بندہ کلا دیواں گا ہر وقت نے سنگھ آ گئے ایک پورا ہفتہ گزر گیا وہی بندہ نہ آیا میں آکھیا بڑا بندہ بزنس مین شاید یاد نہ رہا ہوئے ہفتے تو بعد اگلے دن کہندے نے میں فون کیتا تاکہ میں یاد کرواواں فون دے بیٹے نے چکیا میں سلام لیا حال چال پوچھیا پھر آکھیا جی میں فلاں بندہ مسجد دے والے نال تواڈے والد صاحب نے گل ہوئی سی کتھے نے تواڈے والد صاحب گل کرواونا تو کہندا ابا جی تے کل دے فوت ہو گئے نے ابا جی دے کل دے فوت ہو گئے نے دنیا تو چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ کہندے نے میں دو چار بندے نے مگر چلا گیا افسوس کیتا افسوس کرن تو بعد انہوں اپنے والد دا وعدہ یاد کروایا میرے ابا جی نے ساتھ نے وعدہ کیتا وہ کہندا جی بالکل ٹھیک ہے میں اپنے ابا جی دا وعدہ پورا کراں گا تسی چلے جاؤ میں کل ہی بندہ کلا دینا وا یا میں آپ آ جانا وا ہر وقت نے سنگھ آ اگلے دن جناب بندہ نہ آیا میں فون کیتا فون چکیا تے پھر شائمائی کر کے فون کٹ دیتا پھر کیتا پھر سننا ہی چھڑ دیتا ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتے گزر گئے فون بھی نہ آیا بندہ بھی نہ آیا ٹاور بھی نہ آیا مسجد بن گئی مسجداں روک دیاں نہیں مسجداں نہیں دیاں نہیں اللہ دے گھر روک دے نہیں جنہ دا پیسہ رب نو پسند ہوئے رب انہاں دا ہی پیسہ اپنے گھر تے لگا ہے مسجد بن گئی ہے نہ دے بیٹے نے فون کیتا نہ تعاون کیتا اور میں تیرے کو پوچھنا دوستا اگر وہ باپ زندہ ہوندا اللہ نو زندگی دے دیندا دس خپلا مسجد بناوندا کہ نہ بناوندا وہ مسجد ضرور بناوندا لیکن آپ ٹر کے آئے پچھوں لاتا نے کچھ نہیں کیتا اس وقت اج اللہ نے تینوں توفیق دتی ہے اپنے ہاتھ نہ نیکی کر جا انج دی نیکی جڑی مٹے کوئی نہ اور انہاں وچوں سب تو وڈی نیکی مسجد ہے فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمسجد تیسرا اور بندہ جڑا مسجد نال پیار کردا ہے اللہ قیامت والے دن اپنے سدا سایہ نصیب کرے گا اللہ سانو بھی توفیق دے دے اللہ سانو بھی اپنے ارشدہ سایہ نصیب کر دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا تین بندے ہو گئے چوتھا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ورجلا توجہ رکھنا توجہ ایو گالے جے دیوال توجہ کوئی نہیں کسے دی فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ ورجلان تحابا
جڑے آپس وچ محبت کردے نے اللہ واسطے، کہ دے واسطے؟ اللہ واسطے۔ کسے دے حسن دی وجہ تو محبت کرنے، کسے نو آئی لو یو تاں کہنا کو سونا بڑھائے، کسے نو آئی لو یو تاں کہنا دے رخسار بڑے گورے نے، کسے نو آئی لو یو تاں کہنا خوبصورت بڑھائے، کسے نو آئی لو یو تاں کہنا اور تینو پیارا بڑا لگتا ہے۔ او کمڑیا کوئی اجتا بھی ہے جنو آئی لو یو تاں آنکھیں کہ وہ اللہ دے دین والا ہے۔ آئی لو یو لفظ نہیں نا ماڑا، یہ تیسی راڑ بڑا کے ماڑا کر چھڑے ہیں، مانا تے چنگا ہی ہے نا۔ آئی لو یو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کس لیے؟ آپ کے حسن کی وجہ سے نہیں، آپ کے جلوے کی وجہ سے نہیں، آپ کے شباب کی وجہ سے نہیں، آپ کے جمال کی وجہ سے نہیں، آپ کی دولت کی وجہ سے نہیں، آپ کے پیسے کی وجہ سے نہیں، آپ کے عہدے کی وجہ سے نہیں، آپ کے منصب کی وجہ سے نہیں۔ آئی لو یو میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ کوئی انجدہ بھی یار ہے دے کہ کوئی نہ، دنیا مطلبی ہو گئی، کسے نہ مطلب نہ ہوئے بندے سلام نے کہیں دے، کسے نہ مطلب نہ ہوئے بندے منہ چوک کے بیٹھتے نہیں، کسے نہ مطلب نہ ہوئے بندے گل نہیں کرتے۔ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّهِ، او دو بندے جڑے آپس وچ محبت کردے نے اللہ دی رضا دی خاطر۔ 15,000 تیرے فرینڈ نے فیس بک دے تے لاکھ تو زیادہ جناب تیرے سبسکرائبر نے یوٹیوب دے، کی کرنا ہے تیرے سبسکرائبران دا، کی کرنا ہے تیرے 15,000 دوستان دا جے تیرا پڑھائی تیرے نہ بولدا ہوئے، کی کرنا ہے تیریاں دولتاں دا جے گوانڈی تیرے نال بولدا نہ ہوئے، جے تیرا اپنا نہ تیرے نال گل کردا ہوئے۔ وہ چھٹو جی ادھر صلح کر کے کی رہنا، سانو کہڑا ادھر کوئی مطلب ہے؟ بندے کہنے لڑیا تے لڑیا رہے، بھائی بولدا تے نہ بولے، سانو کہڑا مطلب ہے؟ پتہ لگا مطلب دا یہ سارا کچھ، مطلب دی خاطر ملنا، مطلب دی خاطر بولنا، مطلب دی خاطر سلام کہنا، مطلب دی خاطر گل کرنا۔ اینو تاں ملدا ہے وکیل، اینو تاں ملدا ہے جج، اینو تاں ملدا ہے صدر، اینو تاں ملدا وزیر اعظم، اینو تاں ملدا ہے کول روٹی کھانی ہے، اینو تاں ملدا ہے کول چاہ پینی ہے، اینو تاں ملدا ہے کول بہنا ہے۔ اللہ جاندا کاجی گل سناواں تانوں، بندے چنج دے بھی نے۔ ایک دن میں ایک جگہ تے گیا نا، تو ایک بندے نے میرا سلام لے لیا، تو ایک نے نہ لیا، تو پرا ہو کے نا پھر ساڈے بھی کان تیز نے، روزانہ بکرا کھانے اللہ دے فضل نال، ایڈی گل بھی نہیں رہی ہوئی، گل تے سونی لینے۔ وہ ایک نے سلام لیا، دوجے نے لیا ہی نہیں، وہ انہوں کہندا کڑی مار کے نالے تھوڑی ہوڑی ترے جانا پرا تو ہی لے لا سلام۔ وہ کہتا پرا رہن دے، آپ کہڑے تے کوئی وعدہ لینا ہے، آپ کہڑے تے کوئی تقریر دا وعدہ لینا ہے، رہن دے پرا سلام کی کرنا ہے۔ ہائے 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 یار، مطلبی دنیا مطلبی، رشتے کھوکھلے ہو گئے، محبتاں پھکیاں پہ گئیاں، خون سفید ہو گئے۔ اے اگے خون دے رشتے ہوندے سن، ہو رشتیاں دے خون ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّهِ، فرمایا کائنات دے لوگوں، وہ دو بندے جڑے آپس وچ پیار کردے نے اللہ دی رضا دی خاطر، آپس وچ ملدے نے اللہ دی رضا دی خاطر۔ ویرو نکے والو دگرتوں آن والو یارو دوستو، میں تانوں پوچھنا چاہواں گا، ہر بندہ اپنے اپنے گریبان تے نظر پا کے ویکھے، اج یاراں وچ کوئی انج دا بھی یار بنایا ہے جس نال تیری یاری اللہ دی رضا دی خاطر ہوے، لالچ کوئی نہ ہوے، نہ روٹیاں دا، نہ چاواں دا، نہ کپڑیاں دا، نہ حسن دا، نہ جلوے دا، نہ جمال دا، نہ کمال دا، نہ عہدے دا، نہ جناب سفارشاں دا۔ بھئی یار کوئی انج دا یار تنج دا بنانا جس نال تیرا تعلق اللہ دی رضا دی خاطر ہوے، جان کڈا بڑا عمل ہے۔
صحیح مسلم وچ روایت آندی ہے نبی پاک فرماتے ہیں ایک بندہ 15-20 دن بعد اپنے یار نو ملن جاندا اپنے دوست نو ملن جاندا اپنے سجن تے بیلی نو ملن جاندا ایک دن اللہ پاک نے ایک فرشتہ انسانی شکل اندر وہ راہ دے وچ کھڑا کر دیتا ہاں بیلیا کدھر جاندا پیا ہے وہ کہندا جی میں اپنے یار نو ملن جاندا پیا اپنے دوست نو ملن جاندا پیا مینوں دسنا کس واسطے جانا ہے روٹیاں واسطے جانا کدا نہیں 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 کھانے واسطے جانا ہے کدا نہیں 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 چاواں پین جانا ہے کدا نہیں 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 کئی بندے چاواں پین دے بھوکے ہوندے نے کئی بندے روٹیاں دے بھوکے ہوندے نے تسی سارے اللہ دے دین واسطے آئے ہو اللہ جاندا ہن ساڈے پنجاب تے کئی بندے جلسہ سننے نہیں جاندے کہندے نے چوڑ تے لبنے کوئی نہیں تے جلسہ سن کے کی لینا ہے چوڑا دا مطلب ہے تے جلسے تے جانا ہے چوڑ نہیں لبنے تے جلسے تے نہیں جانا دنیا ہے ذات تک مطلب ہی ہو گئی اور دسنا کیوں مل جانا ہے چوڑا دا واسطے پیسے واسطے روٹیاں واسطے کیوں جانا ہے وہ کہندا نہ روٹیاں واسطے جانا نہ چاولاں واسطے اللہ دی رضا دی خاطر جانا او میرا یار ہے او میرا دوست ہے او میرا سجن ہے او میرا بیلی ہے او دے نال پیار نہ روٹی دی غرض نال نہ چاہ دی غرض نال نہ ڈنر دی غرض نال نہ لنچ دی غرض نال نہ جناب کسی اور غرض نال اللہ دی رضا واسطے میں اس بندے نوں ملن جانا اللہ نے آسمان تو فرشتے نوں پیغام کلایا اس میرے بندے نوں کہہ دے جویں اے او دے نال پیار کردا ہے ایویں میں اے دے نال پیار کرنا جویں اے اوندا یار ہے ایویں میں رب اے دا یار ہاں کیڑی وڈی گل ہے ورجلان تحابا فی دو بندیاں دی محبت کیدے واسطے او بول چھڈو اللہ دی رضا دی اے بھی دو بندے اللہ پاک دے رشد سائے تھلے ہون گے اللہ سامنے اے بھی کام کرن دی توفیق دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات تے دیوا کا تھکدا نہیں گیا تھکدا نہیں گیا مینوں نہ پوچھا جے تسی تے نہیں تھکے ہو اسی تک تھکے تھکائے ہیں ایڈا لمبا سفر کر کے بندہ آوے تھک ہی جاندا ہے پر ساڈا خیر صلاح تھکے تھکے بھی گھنٹہ ڈیڑھ کاٹی جا گے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ او دو بندے جڑے آپس سے محبت کر دینے اللہ دی رضا دی خاطر اے بھی اللہ پاک درد سائے تلے ہون گے دل کے کی فرمایا ورجلان جوانو 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 ادھر سوئے گئی تو دیکھا ذرا فرمایا ورجلان طلبت امرا ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں او نوجوان ہے جنہیں کو خوبصورت لڑکی حسن و جمال والی لڑکی نسب و نسب والی لڑکی حسب و نسب والی لڑکی اونچے منصب دے اونچے خاندان دی کوئی لڑکی اینو برائی دی دعوت دے ویتا لبت ہوئی مراتن برائی دی دعوت دے دیئے نا اینو کہہ دیئے میرا جمال تیرے واسطے میرا شباب تیرے واسطے دیکھو جواب اندر کہندہ انی اخاف اللہ بی بی مینو اللہ تو ڈر لگدا ہے بی بی مینو اللہ تو ڈر لگدا ہے میں جوانہ میں تیرے کو پوچھنا چاہاں گا ہے تیرے بچوں کوئی جوان جدی جوانی ایڈی پاک ہوئے ہے تیرے بچوں کوئی جدا جوان جس جوان دی خلوت ایڈی پاک ہوئے ہے توڑے بچوں کوئی جدا جوان جس جوان دا موبائل ایڈا پاک ہوئے جس بندے دے موبائل دیاں ویب سائٹ ایڈیاں پاک ہوئے ہے کوئی توڑے بچوں جوان اسی جوان تے ضروراں پر جوانیاں روڑی پھرنیاں اسی جوان تے ضروراں پر جوانیاں تباہ کیتی پھرنیاں اسی جوان تے ضروراں پر جوانیاں برباد کیتی پھرنیاں کسی نے شراباں دے اڈے تے جوانیاں روڑ رہیاں کسی نے کڑیاں مگر جوانیاں روڑ رہیاں کسی نے جناب یارا تے سجنا مگر جوانیاں روڑ رہیاں ایک ہی میڈا جوان ہے جتنیاں جوانیاں برباد ہو گئیاں نے جتنیاں اپنیاں جوانیاں دا بھی اپنے اپنا بیڑا کر لیا ہے فرمایا ورجلان طلبت امرأة ذات
ذات منصب و جمال، اللہ دی قسم ہے اگر تو سونا بڑا ہے، تیرا رنگ بڑا سونا ہے، تو خوبصورت جوان ہے، لیکن ظاہر تیرا سونا ہے، باطن تیرا گندا ہے، تے پھر تو سونا کوئی نہیں۔ حضرات دی بکار جے تو تن دا سونا ہے تے من دا سونا کوئی نہیں، پھر تیرا تن بھی سونا کوئی نہیں، وہ تن او دا سونا ہے جیدا من سونا ہے۔ کائنات دے لوگو ظاہر او دا سونا ہے جیدا باطن سونا ہے، جوانی ہوتی سونی ہے جدی خلوت سونی ہے۔ اور تو کادا جوان ہے، دو چار کڑیاں دے فون آ جانتے کہدا میں خرے کڈا کو خوبصورت ہاں، مینوں فون آ دے رہے تے میں پتہ نہیں کی شے بنیا پھرنا۔ اور تو کادا سونا ہے، تیرے پلے کی ہے، اور تو سونا ہے وچوں گندا ہے، اتوں گورا ہے وچوں گند دا بورا ہے، اور تو کادا سونا ہے، تو جوانی برباد کیتی پھرنا ہے۔ تینوں سونا بخاما تے میں بخاما۔ ادھر ویکھ سونا، اسی کادے سونے، ساڈیاں تے جوانیاں تباہ ہو گئی۔ ادھر ویکھ سونا، پتہ کڈا سونا ہے، دروازہ بند، دروازہ بولو سارے دروازہ، کمرہ بھی بند، دروازہ بھی بند، کنڈا بھی بند، تالا بھی بند، اندر دو ذاتاں، ایک زلیخا تے دوسرا یوسف علیہ السلام۔ تے زلیخا کی کہندی ہے ہئی تلک میرے ول تک، ہئی تلک میری جوانی تک، ہئی تلک میرا جمال تک، ہئی تلک میرا شباب تک، کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا، یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چبے دیاں کلیاں، یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ ردیاں۔ اللہ اکبر، اللہ زلیخا کہندی ہے ای تلک یوسف میرے ول تک نہ، جناب یوسف فرماتے نے قال انی اخاف اللہ معاذ اللہ، بی بی نا 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 اسی یاریاں نہیں لا سکتے، کیونکہ اسی یاریاں پہلے ہی لا چکے ہیں، ساڈا یاری والا کھانا پر ہو چکیا ہے، اسی دل نہیں دے سکتے کیونکہ اسی دل دا سودا پہلے ہی کر چکے ہیں، اسی اپنے اللہ نال اپنا دل لا چکے ہیں۔ اوے جوانا تو جوان کیویں دا ہے، یوسف جوان کیویں دا ہے، فرق ایک گل تو لگا لے، او تو کڑیاں نوں چھیڑ کے جیل وچ جاویں، میرا یوسف کڑیاں تو بچن نہیں جیل وچ گیا ہے، او تو عورتاں دے جناب فتنے مبتلا ہو کے جیل وچ جاویں، میرا یوسف عورتاں دے فتنے تو بچن نہیں جیل وچ گیا ہے، او تو بدکاری کر کے جاویں، یوسف بدکاری تو بچن نہیں گیا ہے۔ کتنا فرق ہے جوانی اندر، ہائے 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 ہائے، جوانا دا تے اگے ہی حال جویں دا ایسی ایسی رہندی کھوندی کسر ٹک ٹاک نے کڈ چھڈی۔ پہلے تے صرف پہلے تے جناب انہاں دے ایمانیات دا جوانیاں دا روڑا سی، رہندا خدا اخلاق بھی لگا گیا، ٹک ٹاک نے اخلاق دا بھی بیڑا غرق کر دیتا، ہن پلے اخلاق بھی نہیں رہ گیا، ہن پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ اور جوانوں لوٹو، اسی قد جوان 17 سال دا نوجوان ہے، نام ہے محمد بن قاسم، کی نام ہے؟ 17 سال کا نوجوان ہے، نام محمد بن قاسم ہے، اور اب جو چلے آئے ایک خط تے دوڑے آئے، ایک خط تے نکلے آئے، خط آئے کون جڑا میری عزت بچائے گا؟ محمد بن قاسم اتھو دوڑیا، نہ دریا دیکھے، نہ سمندر دیکھے، نہ اندھیرے دیکھے، نہ سویرے دیکھے، نہ جنگل دیکھے، نہ بیابان دیکھے،
چلتا چڑھایا، لڑائی کرتا چلایا، جنگا جتتا چلایا۔ تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے رات نو ستے پیا محمد بن قاسم نو دورہ پہ جاندا سی، اٹھ کے نس پیندا سی، چیخا ماردا سی اور کہندا سی میری بہنا میں آ رہا تیری عزت بچان، میں بچاواں گا تیری عزت۔ او محمد بن قاسم کتھوں چلیا؟ ایتھے آیا عزت بچان۔ تے تو جس محلے وچ رہنا ہے اس محلے دی عزتاں تیرے تو پریشان، اس محلے دیاں بہو بیٹیاں تیرے تو تنگ رہے، اس محلے دیاں بہو بیٹیاں نو پریشان کر لے، تو کادا جوان تیرے پلے کی؟ ہائے 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 اللہ اکبر اللہ فرموشت نہیں کر رہے ہو جوانوں؟ کیوں بھی نوجوانوں؟ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا۔ فرمایا برجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، بی بی مینوں اللہ تو ڈر لگدا ہے۔ ہندوستان دا ایک شہر جدا نام دہلی، دہلی دے اندر مدرسہ بنیا، مدرسہ کن بنایا؟ شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا علامہ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ بنایا۔ پرانے زمانے دا مدرسہ، کھانے پینے دا انتظام مدرسے کے اندر کوئی نہیں، ہر طالب علم دی روٹی لگی ہے، فلاں کرو جا کے کھائے گا، فلانا فلاں کرو کھائے گا۔ اللہ ایک نوجوان نے ادا کھانے کے گھر اندر لگا دیتا گیا ہے۔ ایک دن جناب اس گھر دی خاتون نے وہ موقع پا کے جدوں ویکھیا گھر وچ کوئی نہیں، اس نوجوان نوں برائی دی دعوت دیتی ہے۔ جواناں میں چاہیاں تو منل برائی کر، دیکھو جوان ہاتھ بن کے کہندا بی بی نانا جس گھر دا کھانا کھاواں اس گھر وچ برائی کراں میری غیرت گوارا نہیں کر دے، میرا ضمیر مینوں اس چیز دی اجازت نہیں دیندا۔ یہ تے غیرت دیاں گلاں پیر جی، یہ شرم دیاں گلاں، یہ بھرم دیاں گلاں جدوں غیرت ہوندی سی نا وہ تو لوگ نہیں سوچ لیا کردے سن یار میں اس گھر دا کھانا کھادا ہے، میں نہ اس گھر دی عزت ول تکاں۔ ہن غیرت مک گئی، شرم مک گئی ہے، ہن جس گھر چاواں پیندا ہے اس گھر دی عزتاں تکدا ہے، جس گھر روٹیاں کھاندا ہے اس گھر دی عزتاں نسا کے لے جاندا ہے۔ غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے، شرم تے برم دا جنازہ نکل گیا ہے۔ بی بی نا 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 نالے تیرے گھر دیاں روٹیاں کھاواں، نالے بدکاریاں کراں، میری غیرت گوارا کر دی۔ اور یار بندے تے بندے رہ گئے، عام بندے تے عام رہ گئے۔ وہ دور سی جدو چور بھی غیرت مند سن، رات نو چوری کرن گیا، نیرا بڑا سی ہاتھ ماریا، کی شے چیک کیتا تو نمک سی، اپنے یارہ ساتھیاں نو کہن لگا آؤ چلیے واپس۔ انہیں آخر استاد جی چوری نہیں کرنی؟ انہیں آخیا نہیں ہن نہیں کرنی۔ انہیں آخیا کیوں؟ انہیں آخیا ہن میں اس گھر دا نمک کھا بیٹھا، ہن نمک کھا لیا ہن نہیں کرنی۔ اس ادو چور بھی غیرت مند سن، ہن تیار بغیرت نے جس گھر وچ بہ کے چاہ پیندا ہے اسے گھر دیاں عزتاں تکدا ہے، جس گھروں روٹیاں کھاندا ہے اسے گھر دیاں عزتاں نسا کے لے جاندا ہے۔ بندے تے بندے رہ گئے، مسلمان تے مسلمان رہ گئے، اسی تے انسانیت دے دائرے چوں بھی نکل گئے۔ اللہ 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 میرے نوجوانوں نو غیرت عطا کر دے یا اللہ، انہاں جواناں دے اخلاق دی اصلاح فرما دے یا اللہ، انہاں جواناں نو محمد بن قاسم ورگے جوان بنا دے یا اللہ، انہاں جواناں نو امام حسین ورگے جوان بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نا بی بی نا نا میں کم نہیں کر سکتا، میں بدکاری نہیں کر سکتا، پہلے ترلے کر دی پیار نے منا دی، جدوں جوان نہ منیا پھر انہیں تبکیاں ڈالنیاں شروع کر دیتیاں، میں رولا پا دیاں گی، کھپ پا دیاں گی، دیکھاں گی، میرے بلیک میل کردا پریشان کردا ہے۔ نوجوان مجبور ہو گیا، پر مجبور ہو کے جوان کہندا میں تھوڑا جا وقت دیتا جائے، میں واش روم جانا چاہنا۔ واش روم گیا ہے، پرانے زمانے دے واش روم، تھوڑی جی غلاظت اپنے کپڑیاں تے لگاندا ہے، وہ دے سامنے آندا ہے، وہ کہندی ہے کی کر کے آ گیا ہے، اگر وہ کہندا کرما والی ہے میں ہونے
ایڈا گندا نہیں جیڑا گندا ادو ہو جانا ہے جدو میں تیری گل من کے برائی کر لینی ہے. میرے گناہوں ایڈی بدبو نہیں آتی پئی جیڑی بدبو ادو آنی ہے جدو میں تیرے نال برائی کر لینی ہے نا. انہیں دھکے مار کے گھروں باہر کر دیتا ہے. پرانا دور گیزراں دا تے گرم پانیاں دا انتظام کوئی نہیں. سردی دی ٹھٹر دی رات ہے تے جناب نہا لیا ٹھنڈے پانی دے نال ٹھٹر دا رات نو موت واقع ہو گئی ہے تے دنیا تو ٹر گیا ہے. میں تے نکاح کرنا اللہ فرماندے ہون گے نا جوانا تو تینے دی ایک لڑکی چھڈ کے آئے آپ دن جنتیاں 72 عطا کر دے گئے. رب تے ذی وقار لکھیا تری بندر فوت ہو گیا ہے تے مرن تو بعد اے کپڑیاں چوں بھی خوشبو آندی پئی ہے اے بدن چوں بھی خوشبو آندی پئی ہے اے جناب کائنات دے لوگوں اے بدن چوں بھی خوشبو آندی پئی ہے نا. اے جناب غسل دیتا جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے کفن دے دیتا ہے تے کفن چوں بھی خوشبو آندی پئی ہے. اے جناب کفن پڑھام تو جناب اے جنازہ لے کے ٹر پیانے انج لگدا ہے جویں جنازے وچ اگربتی لے کے بندے جاندے پینے پورا جنازہ معطر ہوندا پیا ہے. تے جدوں لجا کے قبر وچ رکھیا ہے تے پھر قبر دی مٹی دے وچوں بھی خوشبو آن لگ پئی ہے نا. اور تو پوچھے خوشبو کا دی ہے تے میں جواب اندر کھاں گا رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. اللہ ساڑھے جوانوں میں جدا جوان بنا دے. جوانا اگر چاہنا ہے اللہ دے رشتہ سایہ مل جائے پھر جوانی پاک کر لے. اللہ اگلا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ جلدی جلدی گل کریے 2 بندے رہ گئے. فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا فرمایا او بندہ جڑا اللہ دے رستے چ مال خرچ کر دے صدقہ کر دے کیویں بھلا جویں اج کل ہوندا ہے. اج کل کی ہوندا ہے میں صدقہ کرنا ہے میں غریباں چ راشن ورتانا ہے میں ماڑیاں چ راشن ورتانا. غریبوں کٹھے ہو جاؤ جن یتیم ہو تسی بھی کٹھے ہو جاؤ او علاقے دی بیمار تو تسی بھی لین بنا لو تے دنیا نیوز والے تسی بھی آ جاؤ جیو نیوز والے تسی بھی آ جاؤ جدے کول چنگا موبائل ہو بھی آ جائے جن یوٹیوب چینل بنایا ہو بھی آ جائے. کیوں میں 3 کلو گھیو پکڑاواں گا غریب دے ہاتھ وچ تسی فوٹو بنا کے نیٹ تے چاڑ کے دی غربت دا مذاق اڑایا جے. میں نیٹ تے جناب فوٹواں بنا کے چاڑیا جے یتیمہ دا مذاق اڑایا جے. حضرات ذی وقار میں پوچھنا چاہنا اے نیکی کتھوں کڈ کے لے کے آندی ہے. بنت حبہ نو لین وچ کھڑا کرنا آدم دادی نو دھوپے کھڑا کرنا کلو گھیو واسطے دسو کیڑی شریعت دا لکھیا ہے. یتیم بچیاں دا ایک پیکٹ بنا کے راشن دا دے کے تے پھر یتیم بچیاں دیاں فوٹواں بنانیاں سارے علاقے نو دسنا دے سر تے باپ کوئی نہیں. اے کتھوں دی نیکی اے کتھے لکھیا ہے؟ مینوں تے نیکی کتوں نہیں نظر آئی یار. مینوں تے کتے نہیں لبیا اج دی نیکی دا کوئی تصور کہ ہر 3 مہینے غریباں نو لین چلا لو دھوپے کھڑا کر لو 3 گھنٹے دھوپے لگ کے 1 کلو گھیو دے دو. کتھے لکھیا ہے؟ اور مینوں بھی تے وکھاؤ حدیث جڑی حدیث چوں ثابت ہوندا ہے. حضرات ذی وقار ہاں نیکی کا طریقہ یہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کے بعد بندہ آیا میں غریب ہوں میری غربت کا انتظام کیا جائے میرے ساتھ تعاون کیا جائے. فرمایا کر کیا سکتے ہو؟ لکڑی کا کام کر سکتا ہوں. فرمایا اپنے بھائی کے لیے کلہاڑے کے پیسے اکٹھے کرو. پیسے اکٹھے کیے گئے کلہاڑا لے کے دیا گیا. فرمایا جاؤ آج کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. آج کے بعد اپنا کرنا اپنا کھانا اپنا کمانا. پتہ لگا طریقہ ہے بے کہ بجائے اس دے کہ تسی جناب نکا جب 4-5 کلو دا ڈبا پیکٹ بنا کے غریب نو دیکھو دی مذاق اڑاؤ بہتر ہے روپیہ 4-5 لاکھ کٹھا کرو. کٹھا کر کے کسی غریب دے بوئے تے جاؤ انہوں پوچھو 10 یار تو کیڑا کاروبار کر سکنا ہے اسی تینوں کاروبار کرانے ہیں 2-4 لاکھ روپیہ لاکھ انہوں کاروبار کرا کو دی غربت ختم کرو. ایک یا 3 مہینے غریباں نو لین چلا کے سیلفیاں بنا لگ پے. شرم نہیں آ رہی؟
غریباں دی غربت دا مذاق اڑان لگے ہو. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرو, ناراض تو نہیں ہو رہے. میں نے کہہ رہے سن جی تسی جدوں آتے ہو نا تو تقریر ٹھنڈی کر دو. میں اج میں ایڈی تتی کر جاگا بھی لا کے سور جاؤ تو بات اگے تو بین لا دو بھی یہ دوبارہ نہیں سدنا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار قول کر دے جانا دراؤ. اللہ دے رستے کے اندر مال خرچ کرنے والا بندہ کیڑا بندہ؟ فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها. اللہ دے رستے جو مال خرچ کردا ہے لوکا کے کردا ہے, چھپا کے کردا, کسی نے مخاطا کوئی نہیں. اللہ دی قسمیں اینا سیلفی دا مزہ نہیں جنہ اللہ دے رستے جو لوکا کے صدقہ کرن دا لطف آندا ہے. مزہ تا ہوندا ہے صدقے دا جدوں صدقہ کرن والے نوں پتہ ہوئے یا جن دے واسطے کیتا ہے انہوں پتہ ہے, کسی تیجے نوں پتہ نہ لگے, پھر لطف آندا ہے اللہ دے رستے مال خرچ کرن دا. میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی فادر مدینہ یونیورسٹی اور جناب مدینہ شریف اندر پڑھ کے آئے اور مسجد نبی دے اندر کئی سال درس حدیث بھی دیندے رہے. مینوں یہ شرف حاصل ہے کہ میں انہاں کول پڑھیا ہے. موتا امام مالک دیگر کتاباں میں کول پڑھیاں اور فرماتے ہیں ایک دن نا ایک عربی نے نبی پاک دی حدیث سنی, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جڑا بندہ دنیا تے اللہ دا گھر بنائے گا اللہ او دا جنت چ گھر بنائے گا. انہیں آکھا یار یہ تو بڑی وڈی نیکی ہے, میں اللہ دا گھر بنا. انہیں پیسے کٹھے کیتے, اپنے پیسے اپنے, کسی کو کچھ نہیں لیا, مسجد دی جگہ لی. پھر انہیں جناب کہنے لگا بھی ساری مسجد میں بناواں گا, ایک ریال بھی کسی کو نہیں لینا. ساری مسجد انہیں بنائی, 1 روپیہ 1 ریال بھی کسی کو نہیں لینا. مسجد بن گئی, کمپلیٹ ہو گئی, جمعے نمازاں ہون لگ پے. ایک دن ستا پیا خواب آیا. خواب اندر کی ویکھدا ہے کہ ایک بڑا خوبصورت محل ہے, محل دی سیر پیا کردا ہے, چہل قدمی پیا کردا ہے. تے چہل قدمی کردا کردا مسجد دے دروازے تو جناب اس محل دے مین دروازے تو باہر نکلیا. لیکن ویکھدا ہے جویں دے محل وچوں نکلیا ہے اوویں دا محل سامنے بھی بنیا آیا. خواب مک گیا. آگے علماء کو جی تعبیر دسو, انہاں کیا تعبیر سیدھی سیدھی ہے, تو دنیا تے اللہ دا گھر بنایا, اللہ نے تینوں جنت اندر تیرا گھر وکھا دیتا. انہیں آکھیا جی اگلی گل سمجھ وچ نہیں آندی, میں جو گھر بنایا تے پھر مینوں نواں محل ایک ہور کیدا وکھایا گیا. انہاں آکھیا سیدھی گل ہے, جن وچ تعاون کیتا ہے او دا محل تینوں وکھایا گیا. انہیں آکھیا جی تعاون تے کسے نہیں کیتا, سارا محل میں نے بنایا ہے, اللہ ساری مسجد میں کلے نے بنائی ہے, پھر محل تجھے بندے دن کو وکھایا گیا. انہیں آکھا تعبیر تے ہی دس ہے, کسی نے بھی پیسے دیتے ہیں, کسی دا تعاون ضرور ہے. انہیں پھر مصریاں مزدوراں کٹھیاں کیتا, ہاں بھی گل کرو کہ دے کول تعاون لیا, کدے کسی کو نہیں لیا. یار غور کرو شہر کو بندہ ہوئے. ایک نوجوان مزدور کہنے لگا ہاں ہاں مینوں یاد آیا, ایک دن ایک بوڑھی جی عورت آئی ہے تے مینوں آ کے کہندی ہے بیٹا اے خدا لے لے کئی لے لے, یہ اللہ دے گھر وچ استعمال ہوندی رہ گئی. میری خواہش سے میں اللہ دا گھر بناواں, لیکن میرے کول اتنے پیسے نہیں میں گھر بناواں. اے خدا علی میرے کول تے رکھ لے, اللہ دے گھر وچ استعمال ہوئے گی. انہیں خدا دے دیتی, کوئی سیلفی نہیں بنائی, خدا دے دیتی, کوئی جو نیوز نہیں سدیا, کوئی بندیاں نوں سد کے تصویراں نہیں بنائیاں. یہ دنیا کا مسیح اعلان کر دینی میں کئی دے دی جانیاں. کئی بندے سمجھتے ہیں ساڈا تعاون قبول نہیں ہوندا جنی دیر تک مسجد اندر ساڈا اعلان نہ کر دیتا جائے, ساڈے جھنڈے نہ کر دیتے جان. اللہ ساڈیاں نیکیاں سیلفی دیاں محتاج ہو گئیاں نے, ساڈیاں نیکیاں فوٹواں دیاں محتاج ہو گئیاں نے, ساڈیاں نیکیاں فیس بک دیاں محتاج ہو گئیاں نے, ساڈیاں نمازاں سیلفیاں دیاں محتاج بن گئیاں. حضرات تے وقار پتہ نہیں قوم کدھر جا رہی ہے, وہ چلی گئی ہے. انہاں آکھیا لے بھئیو اللہ پاک نے اس بی بی جو اس نیکی نو پسند کیتا, اخلاص دی وجہ تو اللہ پاک نو محل دے دیتا. عربی کہنے لگا انج گل نہیں بننے. انہیں نوجوان دے بازو تو پکڑیا, لبدا پھردا مائی دا گھر, کئی دناں دی محنت تو بعد مائی دا گھر لب گیا. اما تو دتی مسجد واسطے خدا جی میں دتی ہے, ایک
to Z سارا واقعہ مائی نو سنا ہے. پھر کہتا اماں جی اس کئی دے پیسے کنے بنتے ہیں, میں تمہیں پیسے دینا چاہنا. وہ کہتی ہے میں تے پیسے نہیں لینے. ماں جی کیوں نہیں پیسے لینے؟ وہ کہتی ہے اس واسطے نہیں لینے جویں تو مغل ویکھیا ہے اللہ نے مینوں بھی بخا چھڈیا ہے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا صدقہ کرنا ہے لکا کے کہ بخا کے, لکا کے چینل والے نو بلا کے, ہیں لکا کے غریباں نو لین چ لا کے. اتنے لکان والا تے کام ہی مک گیا ہے نا. ہوں نہیں لوگ لکاندے, ہوں تے لوگ نیکیاں وعدے کرتے ہیں, گناہ بھی سارے بخا کے کرتے ہیں تے نیکیاں بھی بخا کے کرتے. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ. 7واں بندہ آخری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فرمایا او بندہ جڑا کلا بہ کے رو پوے اپنے گناہاں نو یاد کر کے تے اکھاں چوں سبحان لگ جائے. ویر جی دنیا دی کوئی عدالت جدی موجود نہیں کہ تو کسے دے منہ تے تھپڑ مارے تے عدالت آکھے نے تھپڑ نہیں ماریا نے تو دا متھا چومیا ہے. دنیا دی کوئی عدالت جدی نہیں کہ تو کسے بندے نو گالیاں کڈیں, عدالت آکھے گالیاں نہیں کڈیاں انہیں تے دعاواں دتیاں نے. دنیا دی کوئی عدالت جدی نہیں کہ تو قتل کریں, عدالت آکھے انہیں قتل نہیں کیتا انہیں ایک بندے دی جان بچائی گئے. انہیں کوئی عدالت نہیں کر دی, انہیں کوئی سخی نہیں کردا, انہیں کوئی بادشاہ نہیں کردا, انہیں کتے نہیں ہوندہ. لیکن ایک عدالت جدی موجود ہے جس عدالت کا قانون دنیا تو نرالا ہے. وہ قانون کیڑا ہے؟ بڑھا بابا 70 سال دی عمر پا رہی ہے نا, حضرات دی وقار دولت مک گئی, جوانی مک گئی, سب کچھ مک گیا. ہن بڑھا بابا لیٹیا تے جناب نیند بھی نہیں آندی تے پھر اٹھدا جسم تو تے مسجد اندر آندا ہے. مسجد دے اندر آ کے رو پیندا ہے اللہ دے سامنے تے رو گیا سبحان دا اپنے گناہاں نو یاد کردا ہے, پچھلے 70 سال دے گناہاں تے ندامت کردا ہے. آسمان تو آواز آندی ہے بابا جی اج تو رو پے ساڈے سامنے, پچھلے گناہاں تو توبہ کر, آئندہ نہ کرن دا وعدہ کر, میں تیرے 70 سال دے گناہاں نو نیکیاں چ بدل چھڈاں گا. کوئی ہے یار انج دی عدالت, کوئی انج دا پیکج دیندا ہے؟ یہ پیکج کو ذات دیندی ہے, کرو گناہ بن نیکیاں جان. کیویں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, کلیاں بہ کے سجنا دا لو لیٹر پڑھ کے رونا ہے, کلیاں بہ کے کاروبار چ پے گھاٹے نو یاد کر کے رونا ہے, کدی کلیاں بہ کے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر. فائدہ کی ہوئے گا؟ ایک تے 70 سال دے گناہ نیکیاں بن جان گیاں تے دوسرا قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر چھڑے گا. میں دعا کو ہاں مسجد انتظامیہ, احباب جماعت, جلسہ کران والے بھائی, منتظمین, ساڑھے میزبان, اللہ پاک انہوں نے برکت عطا فرمائے اور انہاں دے جتنے بانیان بزرگ فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما, پریشانیاں پریشانیاں دور فرما, دکھی دلاں دے دور فرما. یا اللہ جس پروگرام کا اہتمام کروان والے احباب جماعت میزبان, اللہ ندی محنتاں کوشاں کاوشاں قبول فرما. اللہ دے بزرگان ملت فوت ہو گئے, اللہ ندی مغفرت فرما, انہاں دے درجات بلند فرما, انہاں دی قبراں ٹھنڈیاں فرما, انہاں دے معاصی درگزر فرما. اللہ اس مسجد نو مینار نور بنا, اللہ اس مسجد نو ہدایت دا مرکز بنا,
اللہ اج دے پروگرام نو ساڈے لئی نجات دا ذریعہ بنا۔ میرے مولا کریم کو بیمار آیا شفا دے دے، اللہ کو مقروض آیا قرض دور کر دے، اللہ کو پریشان آیا پریشانیاں دور کر دے، اللہ کو بے اولاد نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ میرے مولا کریم کو گھریلو معاملات دی وجہ تو پریشان، اللہ پریشانیاں دور فرما۔ اللہ کو کاروبار دی وجہ تو پریشان، اللہ پریشانیاں دور فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جنہیں تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے دربار اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہیں، اللہ انہاں سارے دیاں جائز نیک تمناواں حاجتاں پوریاں فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما۔ اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت نہ درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں جی اے حاجی عثمان صاحب وفات پا گئے، اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرما۔ حاجی عثمان صاحب کے والد صاحب، حاجی عثمان صاحب دے والد صاحب فوت ہو گئے، دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ انہاں دی درجات بلند فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرمائے، اللہ سب دی درجات بلند فرمائے، اللہ سب دی قبراں ٹھنڈیاں فرمائے۔ السلام علیکم۔